جو پچھلا الیکشن آپ کے سامنے ہوا ہے، مینڈیٹ ایک جماعت کو ملا ہے، حکومت دوسری جماعت کو مل گئی ہے۔ حالت دیکھ لیں اب ان کی، افغانستان اور پاکستان کی جنگ بنتی ہی نہیں ہے، ہم ٹریپ ہو رہے ہیں۔ وہ مظلوم بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، اس کو گولیاں ماری ہیں مظلوم ہے، اس پر جھوٹے پرچے کاٹے گئے مظلوم ہے، لیکن بہادر و شجاع۔ پاکستان کے بانی کا جو جملہ تھا کہ اسرائیل ایک غیر قانونی باسٹرڈ ریاست ہے، لہٰذا پاکستان کے عوام کبھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وزیر خزانہ کیسے آئے؟ الگ اٹھا لیتا ہے، الگ اٹھانے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو پاکستانی نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں رضی طاہر، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے حالات کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی امور کو بھی دیکھیں گے کہ دنیا کی جو سیاست ہے، بدلتی ہوئی سیاست، وہ پاکستان پر کتنی اثر انداز ہو رہی ہے۔ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ابھی جو ہمارا ایک جنگ شروع ہو چکی ہے، اس کا نتائج، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مجلس وحدت مسلمین کے صدراء علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ افغانستان سے پاکستان میں در اندازی ہوتی ہے، دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں، ہمارا جوابی وار ہوتا ہے۔ ایک اب کھل کر دونوں برادر اسلامی ممالک سامنے آ چکے ہیں۔ ماضی میں تو ہم کہتے تھے کہ بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے ہماری، اور ہماری کوآرڈینیشن کے نتیجے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو بھگایا، انخلا کیا، اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ وہ کوآرڈینیشن اب کیوں نہیں نظر آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ۔ میں تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ امریکہ کا جو مطلوبہ سیاسی جغرافیہ ہے، جیو پالیٹکس جسے آپ کہتے ہیں، ساؤتھ ایشیا کے اندر کیا ہے، اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، ہمیں ڈفرینٹ جو کنفلکٹس ہیں اور جو بحران اور مسائل ہیں ہمیں سمجھ آ جائیں۔ اچھا، امریکہ کا مطلوبہ سیاسی جغرافیہ، جیو پالیٹکس میں انڈیا ایک بہت بڑا طاقتور ملک، اسٹیبل کنٹری، اکنامیکلی پیش رفتہ، ہر لحاظ سے طاقتور، سیاسی طور پر بھی طاقتور، سوشلی بھی طاقتور ملک بنایا جائے، اور اطراف کے جو ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا کے، یہ ویک ہو جائیں اور انڈیا کے تھلے لگ جائیں۔ بالکل انڈیا ان کے اوپر مسلط ہو، بڑے پیڑ کی طرح ہو، جو چھوٹے چھوٹے پودے یا طرح۔ اس حوالے سے ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان خود اسٹریٹجیکلی بہت عام جگہ پر واقع ہے، بہت عام جگہ ہے پاکستان کی۔ اس کے اطراف میں جو ممالک ہیں ان تک اگر انرجی آنی ہے ویسٹرن ایشیا سے، انرجی کے ذخائر ہیں تو پاکستان کے ذریعے ہیں، جہاں انہوں نے وہاں جانا ہے اس طرف تو پاکستان کے ذریعے جائیں گے۔ ادھر سے اگر فرض کریں کہ آپ نے سینٹرل ایشیا جانا ہے تو پاکستان اس کا دروازہ ہے، چوک ہے پاکستان دراصل۔ جی، اب کمزور پاکستان ہونا چاہیے، طاقتور پاکستان نہیں چاہیے۔ یہ امریکہ کی جیو پالیٹکس ہے۔ اب پاکستان کو کیسے کمزور کیا جائے؟ پاکستان کے اندر سیاسی بحران ہو، معاشی بحران ہو، سماجی بحران ہو، سیکورٹی کا بحران ہو، یہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے۔ نتیجے میں پاکستان کمزور ہو جائے۔ مثلا پاکستان ایران سے گیس پائپ لائن کے ذریعے یہاں پر گیس نہیں لا سکتا، تیل نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ اس سے پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، پاکستان کی انڈسٹری چل پڑے گی، کر سکتے ہیں، پاکستان کے اندر جو بجلی کا بحران ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ پھر پاکستان اور ایران کے اگر اچھے ریلیشن ہو جائیں مثلا تو 25-30 ارب ڈالر کا آرام سے ٹریڈ ہوتا ہے آپس میں، جو پاکستان کے لیے بہت عام ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہونے چاہیے۔ جتنی بھی نیگیٹو فورسز ہیں اس ریجن کے اندر، ان سب کو امریکہ آپریٹ کرتا ہے، سب کو۔ اب افغانستان کے اندر کہتے ہیں TTP ہے، داعش ہے، امریکہ لایا وہاں پر۔ جی، القاعدہ کون لایا؟ امریکہ لایا۔ داعش کو وہاں سے اٹھایا انہوں نے، عراق سے اور شام سے، اور وہاں لے کے آئے ہیں۔ ایسٹ ترکمن اسلامک موومنٹ کو وہاں لے کے آئے ہیں، اوگرز کو۔ جی، ازبک اسلامی موومنٹ کو، جو بہت خطرناک جنگجو ہیں، وہاں سے اٹھایا ہے ان کو، شام سے، عراق سے، اور وہاں پر افغانستان میں لے کے آئے ہوئے ہیں۔ درست ہے، یہ وہاں موجود ہے۔
اب پاکستان کے ساتھ بہت طولانی بارڈر ہے افغانستان کا، اور ان لوگوں کے لیے آنا جانا بھی آسان ہے. بالکل پہلے جو سلسلے راستے پتہ ہے ہم سب کو. جی جی. اب افغانستان کو بھی چاہیے کہ جو پاکستان کے کیا اسے کہتے ہیں کہ اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، ساتھ ملے، بیٹھے، بات کرے. اور پاکستان کو بھی بات کرنی چاہیے، افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. آپ جتنی بھی جنگ لڑیں گے نا، آپ کو ملا کر مذاکرات کرنے پڑیں گے. افغانستان اور پاکستان کی جنگ بنتی ہی نہیں ہے، آپس میں لڑائی بنتی ہی نہیں ہے کسی طرح سے بھی. یہ امریکن چاہتے ہیں لڑائی ہو، جو اس خطے کے اندر وہ دہشت گردوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں. لہذا پاکستان کو چاہتے ہیں کہ کمزور ہو جائے، اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں، اسولیٹ ہو جائے. بالکل ایسے. پاکستان کو اکنامیکلی افغانستان بہت فائدہ دے سکتا ہے. آپ یہاں سے سینٹرل ایشیا اور روس تک آپ کی چیزیں جا سکتی ہیں. درست ہے. پاکستان افغانستان بہت عام ہے، اس لحاظ سے پاکستان کے لیے بہت عام ہے، اور اس میں افغانستان کا بھی فائدہ ہے، اس کی بھی اسٹیبلٹی آئے گی. بالکل ایسے. ہماری کوئی جنگ بنتی نہیں آپس میں کسی طرح سے بھی، نہ ایران اور پاکستان کی جنگ بنتی ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہو رہا ہے جی، یہ اسی امریکہ کا جو مطلوبہ سیاسی جغرافیہ ہے نا، اس کو عملی کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ہم ٹریپ ہو رہے ہیں. خدا نہ خواستہ ہم اگر مزید اس طرح سے آگے بڑھتے چلے گئے، آپ مجھے بتائیں ایک ملک جو معاشی بحران کا شکار ہے، سیاسی بحران اس کے اندر ہے، سوشلی پرابلم کھڑے ہو گئے ہیں، سیکورٹی کے مسائل ہیں، وہ کدھر کدھر لڑ کے مسائل کو حل کرے گا؟ بالکل ایسے ہی. پاکستان کو چاہیے کہ اچھے ریلیشن قائم کرے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ، خود چین کے ساتھ. اب چین کے بھی تحفظات بہت زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی مسائل کھڑے ہوئے ہیں ہمارے لیے. تو میرے خیال میں پاکستان میں اگر عقل مندی اور وائزنس ہو، مسائل گولی سے حل نہیں ہوتے ہیں، مسائل عقل سے حل ہوتے ہیں، بات چیت سے حل ہونے چاہیے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایران نے بھی ایک غلطی کی کہ پاکستان کی سرزمین پر انہوں نے پچھلے ماہ حملہ کر دیا تھا. تو اب ایران کے ساتھ تو معاملات چلے کچھ حد تک بہتر ہو گئے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ جو پولیٹیکل ہمارا سیٹ اپ ہے، جو حکومت ہے، اس کے پاس اتنی کیپیسٹی، اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ جا کر مذاکرات کر سکے، ان کو بات سمجھا سکے، کوئی وہ بات ماننے کو تیار ہوں؟ میں نا کچھ عرصہ پہلے 24 دسمبر کو تہران میں غزہ کے حوالے سے ایک وہاں کانفرنس تھی، جس میں ابھی 75 یا 78 ممالک کے وزرائے خارجہ اور ان کے ڈیلیگیشن تھے. پاکستان سے مشاہد سید بھی گئے ہوئے تھے. افغانستان سے جو وہاں ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، وہاں پر شریک ہوا تھا، ہماری اس سے وہاں پر ملاقات ہوئی. ہم نے ان سے بات چیت کی. ہم نے کہا یار آپ پاکستان میں رہے ہو، 40 سال سے زیادہ عرصہ ہمارے ملک میں رہے ہو، وہاں کی 2-3 نسلیں پیدا ہوئی ہیں، بڑی ہوئی ہیں، تو بنتا نہیں ہے ہمارا آپ کا ہمارے ساتھ لڑنا یا ہمارا آپ کے ساتھ لڑنا. اگر کوئی مشکلات اور مسائل ہیں تو انہیں بات چیت سے حل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہمیں کہا انہوں نے، میں نے پھر مشاہد سید صاحب کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھے، بہت دیر بیٹھے جی. انہوں نے مشاہد سید صاحب سے کہا بھی آپ جائیں وہاں بات کریں، آپ آئیں، آپ کے وفد آئے افغانستان میں، ہم آپ سے ملنے کو تیار ہیں. ہم پاکستان بالآخر بات چیت ہے. میں پھر کہتا ہوں ہمارے ساتھ ممکن ہے ہم کوئی افیشل لوگ نہیں تھے، ان کا بات کرنے کا اور سٹائل ہو یا اس طرح سے کھل کے بات نہ کریں، کلی بات کریں. لیکن ہماری حکومت کے پاس تو اسناد ہوں گی، باقاعدہ انٹیلیجنس رپورٹس ہوگی، کون کہاں ہے، کیا ہے، سارا کچھ ہوگا نا. تو میرے خیال میں یہ چیز درست نہیں ہے. اگر ہم نے جن کو ساتھ دیا ہے، سالہ سالوں ہمارے ساتھ رہے، ہمارے گھروں میں رہے ہیں، ہمارے وطن میں رہے ہیں، یہ پاکستان بھی ان کے لیے وطن کی طرح ہی ہے، دوسرے وطن کی طرح ہے. تو ان مسائل کا حل بمباری سے، گولی سے، لڑائی سے نہیں ہوگا. دیکھیں وہ آگے سے وہ جواب دے رہے ہیں، جیسے آپ جواب دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر افغانستان سے آپ کی جنگ شروع ہوتی ہے، کس کو فائدہ ہے؟ انڈیا کو، بھارت کو فائدہ ہوگا، بھارت کو فائدہ ہوتا ہے، امریکہ کو فائدہ ہے، پاکستان اور کمزور ہوگا. جنگ لڑنے سے پاکستان اکنامکلی طاقتور ہوگا یا ویک ہوگا؟ بالکل کمزور ہوگا. اور امریکہ جو ہے وہ خود بڑا بدماش ہے، اور اس خطے میں ایک چھوٹا بدماش بھارت کو بنانا چاہتا ہے. اور بھارت سے بھی ہمارے تعلقات تو آپ کو پتہ یہ تجارت نہیں ہے اور سارے معاملات. پاکستان تو گرا ہوا ہے اس وقت، بالکل ایسولیشن میں چلا گیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں ہمسایہ ممالک کو بھی چاہیے، جو ایران ہے، افغانستان ہے، اور بھی ہیں، اس مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیں. پاکستان کو تنہا نہ ہونے دیں، اکیلا نہ ہونے دیں. اس سے اس پورے ریجن کا نقصان ہے.
اسٹریٹجک تھنکنگ رکھیں, ٹیکٹیکل لیول کی سوچ نہ رکھیں اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا, نہیں, دور کو دیکھیں, پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں, آئین کو سپورٹ کریں, ساتھ دیں, مدد کریں, پاکستان اس دلدل سے نکلے. جتنا ہی IMF کے شکنجے میں جائے گا, ورلڈ بینک کے شکنجے میں جائے گا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے شکنجے میں جائے گا, اتنا ہی پاکستان کمزور ہوتا چلا جائے گا. لیکن آپ دیکھیں نا, ابھی ہمارے سارے ایسٹس یہ بیچ رہے ہیں, جتنے بھی اسٹریٹجک ایسٹس بیچ رہے ہیں. میں اسی چیز میں آ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران یا افغانستان یا ہمسایہ ملک ہماری مدد کریں, چائنا ہے, تو ہم اپنی مدد کرنے کو بھی تیار ہوں نا. ہم پاکستان کے اندر جو پچھلا الیکشن آپ کے سامنے ہوا ہے, مینڈیٹ ایک جماعت کو ملا ہے, حکومت دوسری جماعت کو مل گئی ہے جو تیسرے نمبر پر دوسرے نمبر پر رہی ہے, تو ایسے کیسے عوام کی رائے کے برخلاف جا کے ایک حکومت بنائیں, تو وہ کیسے آگے بڑھے؟ آپ کی بات درست ہے. اس وقت دنیا کے اندر پاکستان کی جدہ حکومت کا کوئی امیج اتنا اچھا نہیں ہے, لوگ نہیں اعتماد کرتے ہیں ان کے اوپر, درست ہے. لیکن پھر بھی ڈسٹیبلائز پاکستان, درست ہے آپ کی بات کہ انہوں نے 8 فروری کو جو لوگوں نے ووٹ ڈالا, 9 مئی کو انہوں نے وہ چوری کر لیا اور بالکل اس کو برعکس رزلٹ دیا اور ہارے ہوئے لوگوں کو مسلط کیا. یہ غلط کیا تھا, اس سے پاکستان کو نقصان ہے, پاکستان کے فیوچر کا نقصان ہے. ان لوگوں کا فیوچر اچھا ہو جائے گا, مال اور مل جائے گا, ان کو کرپشن ہو جائے گی, اربوں روپیہ لوٹ لیں گے, یہ باہر چلے جائیں گے. لیکن پاکستان کا بڑا نقصان ہے. پاکستان کے جوانوں کو انٹیکٹ رہنا چاہیے. جہاں تک پاکستان بالآخر ڈسٹیبلائز پاکستان, وہ لوگ جو اس خطے کے اندر امریکن ہیجمونی کے خلاف کھڑے ہیں ممالک, جی اس کا غلبہ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے, اور اس کی جو جیو پالیٹکس ہے اس کو شکست دینا چاہتے ہیں, ناکام بنانا چاہتے ہیں. بالآخر ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان تمام کے باوجود نہ ڈھہنے دے, نہ دلدل میں جانا, اگر گئے تو ہاتھ پکڑنے نہ ڈوبنے دے, سپورٹ کرے. ایک اسٹریٹجک اپروچ ہے کہ پاکستان بالآخر ان کا نہیں ہے, ہمارا پاکستان ہے, پاکستان کے عوام کا ہے, اگر جن کے قبضے میں بھی. مولا علی علیہ السلام کے پاس آئی وہ خاتون تھی, اختلاف تھا, ایک کہتی بچہ میرا ہے, ایک کہتی بچہ میرا ہے, تو مولا علی نے کہا کہ بچے کو 2 ٹکڑے کر دو, تو ایک خاتون نے کہا نہیں اسی کا ہی ہے. جو حقیقی ماں ہوتی ہے نا, وہ اس کو کہتی ہے یہ کٹے نہیں. بالکل ایسے. اس سب کے باوجود پاکستان کو ڈوبنے نہیں دینا ہے. لہذا ان ہمسایہ ممالک جو اس خطے کے اندر کیا کہتے ہیں کہ امریکن جیو پالیٹکس کے خلاف کھڑے ہیں, ان کو سپورٹ کرنی چاہیے پاکستان کو. بالکل. اور پاکستان کو ہم وہ ممالک خاطر جمع رکھیں, پاکستان کے عوام ان سے چھین لیں گے پاکستان کو, وہ فکر نہ کریں, وہ انٹیکٹ موجود ہیں. 8 فروری کو انہوں نے شکست دی, ان کو انہوں نے فراڈ اور دھوکہ کیا. انشاءاللہ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا, پاکستان کے عوام لے لیں گے سب کچھ ان سے, لیکن پاکستان تو رہے گا نا. پاکستان کو بدتباہ و بربادی کی طرف نہیں جانے دینا چاہیے. ان ممالک کی ذمہ داری ہے, چائنا ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, رشیا ہے, سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں اس خطے کے اندر, جو باقی عرب ممالک, سعودیہ ہے اور ممالک ہیں, ترکی ہے, ملیشیا ہے, یہ سارے پاکستان کو سپورٹ کریں, ادھر نہ رہنے دیں اس کو, نہ رہنے دیں. اور انشاءاللہ وہ جیسے میں نے پہلے کہا, مطمئن رہے پاکستان کے انشاءاللہ عوام, جوان, ہماری مائیں بہنیں پاکستان ان سے چھین لیں گی انشاءاللہ, یہ نہیں رہ سکیں گے. ابھی پاکستان کی انٹرنل حالات کی طرف اگر ہم آتے ہیں, آپ نے بالکل درست بات کی ہے. پاکستان کی امپورٹنس, اہمیت اپنی جگہ ہے. تحریک انصاف کے آپ الائز ہیں اور اس کے ساتھ ابھی بھی آپ کا اتحاد موجود ہے. سنی اتحاد کونسل کا بھی اتحاد موجود ہے. بہت سی ایسی اور جماعتیں ہیں, جس طرح قومی جماعتیں, GDA ہو گئی, یا بلوچستان کی نیشنل جماعتیں, قومی جماعتیں, ان سب کا کوئی اتحاد ہوتا دکھائی دے رہا ہے آئندہ آنے والے مستقبل میں؟ کوئی عید کے بعد کوئی موومنٹ دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں بہت جلد یہ ہونے والا ہے, اور امید ہے کہ زیادہ دیر نہیں ہے. یہ ضروری ہے. جن لوگوں کو الیکشن کے اندر دھاندلی پر اعتراض ہے, اکٹھے ہو جانا چاہیے. یہ ان سب کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہونا پڑے گا. لیکن ہم سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. میرے خیال میں انشاءاللہ چند دنوں میں خوشخبری سنیں گے, مجھے امید ہے. اچھا. اس دن اسد کیسے سب آئے تھے یہاں پر, ان سے بات چیت ہوئی ہے, اور امید ہے کہ جلد ہی ایک پہلا قدم اٹھایا جائے گا اور ہم لوگ آپس میں ملیں گے سارے. تو کوئی موومنٹ دکھائی دے رہی ہے؟ انشاءاللہ ہوگی, لانگ مارچ ہوگی. اور جو یہ موومنٹ شروع ہوگی نا, انشاءاللہ مجھے امید ہے. دیکھیں
ہم ایک حصہ ہوں گے نا اس کا، باقی دوسرے ہوں گے. آپ خالی پاکستان میں نہیں ہوگی یہ موومنٹ، اچھا پوری دنیا میں ہوگی. ہم اس حق کو جو عوام کا چھینا گیا ہے نا، اس کو جب تک واپس نہ لے لینا چین سے نہیں بیٹھیں گے. اچھا میں نے پھر کہا اس جو رئیس بنے اس کا ہم ایک حصہ ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم عوامی جدوجہد کے ذریعے آئینی اور قانونی سارے کے سارے راستے اپنائیں، ٹھیک ہے، اور پریشر پر ڈیولپ کریں. انشاءاللہ کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہ ہم آسانی سے ان کے گلے میں نہیں اترنے دیں گے. یہ لقمہ جو انہوں نے آرام کا لقمہ ڈالا ہے نا، منہ میں چھینا ہے انہوں نے نا، یہ ہم ان کے گلے میں نہیں اترنے دیں گے، چین سے نہیں لینے دیں گے ہم ان کو. ایک سوچ یہ لوگوں کی پائی جاتی ہے، کچھ لوگوں کی، کچھ دانشور ٹی وی پر بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک حکومت جیسے تیسے بن گئی ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ دوبارہ پاکستان جو ہے مزید سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ ایسی حکومت عدم استحکام کا سبب ہے. انہوں نے حکومت کی، پی ڈی ایم پہلے ون تھا، انہوں نے انہی کی وجہ سے مصیبتیں آئی ہیں، پھر ابھی مزید آئیں گی. میں ایک بات اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اسٹریٹجیکلی فیلئر کو ری انفورس کرنا حماقت ہے. جب بھی فیلئر کو ری انفورس کیا جاتا ہے نتیجہ صفر ہوتا ہے، بلکہ الٹ یعنی نتیجہ الٹ نکلتا ہے. یہ پاکستان کو تباہ کر دیں گے اگر یہ مسلط رہے تو. ان کے اندر اب بابا یہ آزمائے جا چکے ہیں. ابھی دیکھ لیں انہوں نے وزیر خزانہ جو بنایا ہے، حالت دیکھ لیں اب ان کی. یہ جن کو جو ہمارے اوپر لگ گئے، وزیر خزانہ کیسے آیا ہے؟ وہ ہال اینڈ کا نیشنل ہے، حلف اٹھا لیتا ہے، حلف اٹھانے کے بعد پتہ چلتا ہے ہو یہ تو پاکستانی نہیں ہے. لہذا جناب والا ان کو دوبارہ سے وزارت داخلہ کی استدعا کے اوپر کیبنٹ جو ہے وہ ان کو پاکستانی شہریت دیتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کی مائیں بانج ہیں، کوئی ایک ایسا بندہ نہیں پیدا کر سکتی جو پاکستانی نیشنل ہو اور وہ ہمارے وزارت خزانہ بہت اہم وزارت خزانہ ہے وہ چلائے. ابھی سرکار آپ دیکھ لیں گے. میں نے سنا ہے کہ جہاں پہلے جاب کرتے تھے کوئی تقریباً 3 کروڑ روپیہ 3-4 کروڑ روپیہ ماہانہ ان کی جو سیلری تھی وہ چھوڑ کے ہی آئے ہیں. ماشاءاللہ وہ چھوڑ کے آئے ہیں. یہاں سیلری کم ملے گی نا. بالکل ایسے ہی. تو یہ کس کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے؟ آئی ایم ایف کے انٹرسٹ کے لیے، ورلڈ بینک کے لیے، امریکہ کے انٹرسٹ کے لیے؟ کس کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے؟ یہ دیکھیں یہ حالت ہے. شرم نہیں آتی. اور پاکستان کے عوام کو، جوانوں کو، سب کو اس پر واقعی آواز اٹھانی چاہیے. یہ جو کام کیا گیا ہے، یہ لیگل کام کیا گیا ہے. یہ حلف ہی غلط ہے. ایک غیر ملکی کا حلف کیسے ہمارا وزیر بن گیا؟ پاکستان کے میں لکھا ہوا ہے کہ جو دوسرے ملک کی نیشنلٹی رکھتا ہے حتیٰ ڈیول نیشنل بھی آپ کا نہیں ہو سکتا. اب آپ یہاں وزارت نہیں لے سکتا. ایسے ہی ہے. اور اس پر میرے خیال میں کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو جاتے ہیں. اب دیکھ لیں یہاں کاغذات ابھی تو پتہ نہیں یار ڈائریکٹ بٹھایا گیا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کے جیل کے باہر آنے کے حوالے سے، آپ کیونکہ رابطے میں رہتے ہیں، آپ کو کتنے امکانات لگتے ہیں کہ کوئی اگلے 3-4 ماہ کے اندر وہ عوام کے اندر ہوں گے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو. بعض چیزیں میں عموماً ایک دوستوں کو ایک بات کہتا رہتا ہوں، جب آپ انالیسز کرتے ہیں نا، خود چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن خدا کے قوانین اور جو سنتیں ہیں نا، جو تبدیل نہیں ہوتی. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. سنت یعنی قانون الہی تبدیل ہونے والا نہیں ہے. ایک سنت الہی کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. یہ سنت الہیہ ہے. اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. امتحان یہ سنت الہی ہے. ہر کسی کا امتحان ہونا ہے. ہو ہی نہیں سکتا امتحان نہ ہو. تو دیکھیں آپ مجھے بتلائیں، صاحب بعض کہتے ہیں ادو شود سبب خیر. انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالا تھا اس کو توڑنے کے لیے، اس کو عوام سے کاٹنے کے لیے. یہ کامیاب ہوئے؟ کیا جیل جانے کے بعد اس کی طاقت بڑھی ہے، پاپولیٹی بڑھی ہے، کم ہوئی ہے؟ بڑھی ہے. میرے خیال میں 25 کروڑ 26 کروڑ پاکستانی عوام ماہ رمضان میں دیکھیں مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. محرم سفر آتا ہے، مجالس میں جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نواسہ رسول کے لیے گریہ کرتے ہیں.
مخلص ہے قرآن کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اپنے مقدسات کے ساتھ، لہذا خدا ایسے نہیں چھوڑے گا. یہ سارے آزمائے جا رہے ہیں، مزید ایکسپوز ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ہر چیز نے اپنی طرف جانا ہے. تو خالق کائنات ہمیں توقع رکھنے کی وہ جلدی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے، یہ جب یہ بنے گا سلسلہ آپ دیکھیں گے ہم کس طرح سے وارد ہوں گے انشاءاللہ. درست. تو اللہ کے چیزیں بھی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ خالق کائنات نے جیسے امام خمینی کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا تھا ایران سے شاہ نے، کہ جان چھڑاؤ. پہلے 6 مہینے وہ پہلے 2 سال وہ ترکی میں جلا وطن تھے، پھر 12-13 سال وہ عراق میں رہے جلا وطن تھے. تو پھر وہ باہر رہنا ایک انہوں نے مرحلہ گزارا، صبر کیا، عوام بیچارے جیل میں جاتے رہے، قتل ہوتے رہے. شاہ نے 65,000 جوان قتل کیے، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. ظلم و ستم، عورتوں کو اٹھا لے جاتے تھے، باپ کے سامنے بیٹی سے تجاوز کرتے تھے. یعنی اس طرح کا درندوں والا سسٹم تھا جو موساد نے سکھایا تھا ان کی انٹیلیجنس کو. درست ہے. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ شاہ سمجھتے تھے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. 2500 سالہ میں اپنی جو بادشاہت کی جو جشن منایا اس نے، اور اس کے دیکھے کہ چند مہینوں میں اس کی بادشاہت ساری ہوا میں اڑ گئی. یہاں پر بھی اللہ امتحان لے رہا ہے. اللہ 8 فروری کو لوگ امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، الحمدللہ کھڑے رہے، انہوں نے ہرا دیا ان کو. انہوں نے ایک اور کاروائی ڈالی کہ اس کو 9 فروری کو چینج کر دیا، سلیکشن ہوگی وہاں. عوام سب کچھ دیکھ رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ ان کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ مظلوم بھی ہے اور طاقتور بھی ہے. اچھا. اس کو گولیاں ماری ہیں، مظلوم ہے. اس پر جھوٹے پرچے کاٹے گئے، مظلوم ہے. اس کو جیل میں ڈالا گیا، مظلوم ہے. اس کو انتہائی نچلے درجے کے FIR کاٹ کر اس کو جیل سلائے گی، مظلوم ہے. اس کی پارٹی کی چیئرمین شپ چھینی گئی، مظلوم ہے. بلہ چھینا گیا، مظلوم ہے. مظلوم ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ایسا. لیکن بہادر و شجاع، بہت بہادر و شجاع. اللہ پر اس کا ایمان بہت قوی ہے، اللہ پر توکل بہت قوی ہے، مایوس نہیں ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا؟ اللہ نے لوگوں کے دل اس کی طرف موڑ دیے ہیں. یہ پروسیس چلتا ہے تاریخوں کے اندر. بالکل ایسا. آپ بڑے اس کو انشاءاللہ عمران خان جب باہر آئے گا نا تو آپ یقین کریں یہ جتنے بھی مد مقابل ہیں نا یہ خس و خاشاک کی طرح عوام کے سمندر میں بہہ جائیں گے. بالکل ایسا ہی یہ نہیں ٹھہر سکیں گے. بالکل درست ہے. اور پاکستان ایک واقعی آزاد ملک بنے گا، بہت ترقی یافتہ پیش رفتہ ملک بنے گا، اور پاکستان طاقتور ملک بنے گا. ہماری عزت ہوگی دنیا کے، ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہوگی دنیا کے اندر. بالکل ایسے ہی ہے. اور تھوڑا سا میں آخر میں غزہ کی طرف جانا چاہوں گا. غزہ کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ رمضان المبارک ہے، غزائی قحط ہے، اور یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. میں فلسطین کے ایک جو اعداد و شمار ہیں وہ 32,000 سے زیادہ شہادتیں ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس ساری صورتحال میں جو پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ایک طرف وہ سیز فائر کی قرارداد آتی ہے، امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، دوسری طرف وہ کہتا ہے جی رفح پر نہ جاؤ اور اس طرح کے معاملات نہ کرو. یہ جنگ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ امریکن کا اختلاف اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک نہیں ہے، ٹیکٹیکل لیول کا اختلاف ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ حماس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے، غزہ پر قبضہ کر لینا چاہیے، لیکن وہ اس پہ کہتا ہے جی کہ عوام کو ذرا کم نقصان. عوام کو نقصان، عوام نے مرنا ہے، مارو لیکن کم مارو. اچھا. یہ امریکہ کا وہ ہے. وہ اللہ اگر وہ جنگ بند کرنا چاہے تو کیوں ویٹو کرتا ہے جب جنگ بندی کی قرارداد جاتی ہے سیکورٹی کونسل کے اندر؟ تو امریکہ جو ہے نا وہ ایک امریکہ اسٹیبلشمنٹ ایک منافق اسٹیبلشمنٹ ہے. دیکھیں ان کو ہر حال میں اپنی ہیجمونی کو انٹیکٹ رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے. تو یہ ہار گئے. میں نے پہلے بھی اس میں کہا کہ وہاں پر رہیں پھر بھی ہارے ہوئے ہیں، باہر نکلیں واپس جائیں پھر بھی ہارے ہوئے ہیں. وہاں مظلومیت ہے. واقعا ایک سیاہ چیپٹر ہے ان کے ظلموں کا. جیسے کربلا میں ایک سیاہ چیپٹر کیا ہے؟ مظلومیت کا ہے. وہ کسی نے جو یزید کا ظلم ایک سیاہ باب ہے کربلا کا. مد مقابل ان لوگوں کی استقامت، مقاومت، شجاعت، للہیت، اخلاص، ہمت، حوصلہ، وفا، ایثار، فداکاری، وہ بہت خوبصورت چہرہ ہے. غزہ ایسے ہی ہے. ایک طرف مظلومیت ہے جو اسرائیل کا
اسرائیل کا چیپٹر وہ انتہائی بلیک ہے، ایسے ہے. دوسری طرف کو دیکھیں، مقاومت، استقامت، اصرار، فداکاری، صبر، ماؤں کا صبر، بچوں کا صبر، خواتین کا، مردوں کا، بوڑھوں کا، بیماروں کا صبر. یہ تاریخ ہے بشریت کی، ایک معجزہ ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا صبر کرو، قرآن نے کہا مقاومت کرو، قرآن نے کہا کہ جانیں فدا کرو اپنی عزت کی راہ میں اور اپنی کرامت، انسانی کرامت کی راہ میں، اپنے حقوق کی راہ میں. قرآن پر عمل کر رہے ہیں. قرآن کا معجزہ ہے. رضا قرآن کا معجزہ ہے. ماہ رمضان بہار قرآن کا مہینہ ہے. تو لہذا ابھی جمعۃ الوداع آ رہا ہے جی. یہ جمعۃ الوداع بہت اہمیت کا عمل ہے ماہ رمضان میں نا. بالکل ایسے. لہذا یوم القدس منایا جاتا ہے. امام خمینی قدس سروں کے حکم پر جب ایران کا انقلاب آیا، ایران میں اسلامی انقلاب آیا، انہوں نے جو شاہ کے دور میں اسرائیلی ایمبیسی تھی وہ بند کی اور فلسطین یا عرفات کے حوالے کی. آج تک وہ فلسطین کی ایمبیسی ہے. اور انہوں نے اسی دفعہ اعلان کیا کہ پوری دنیا میں فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں ماہ رمضان میں آخری جمعہ جو ہے وہ ان کے حق میں مظاہرے کریں، ان کا ساتھ دینے کے لیے اٹھیں. عوام کی، یعنی فلسطین کا مسئلہ عوام کی سپرد کر دیا. حکومتیں دھوکہ دے سکتی ہیں، عوام دھوکہ نہیں دیتے. عوام جس چیز کو، ذمہ داری کو اپنے عہدے لے، اپنے کندھوں پر لے لیتے ہیں تو اس کو بھی سنبھالتے ہیں اور نبھاتے بھی ہیں. لہذا یہ جو جمعۃ الوداع آ رہا ہے، اس دن پاکستان کے عوام کو، ہم سب کو نا، بچے نکلیں ان بچوں کے لیے، خواتین نکلیں ان خواتین کے لیے، نوجوان، جوان، بڑے، بوڑھے، ہر کوئی نکلے. تاجر ہیں، معلم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وکیل ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، جو بھی بلاخر انسان ہے تو نا جی، ان کے لیے نکلیں اور پیغام جائے یہاں سے کہ پاکستان کے عوام نارملائزیشن کے خلاف ہیں. اسرائیل کو کسی طور تسلیم نہیں کرنے دیں گے، اس درندہ صفت رجیم کو. بالکل ایسے. پاکستان کے عوام اسرائیل کے مظلوموں کے ساتھ ہیں. پاکستان کے عوام، پاکستان کے بانی کا جو جملہ تھا کہ اسرائیل ایک غیر قانونی باسٹرڈ ریاست ہے، لہذا پاکستان کے عوام کبھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے، باسٹرڈ ریاست کو، ایک انلیگل اور انلیجیٹیمیٹ ریاست کو. کوئی ایسا ہوگا کہ تمام کوئی جماعتیں کو اکٹھی حکمت عملی کریں؟ بس ہمیں واقعا ایسے کرنا چاہیے. سب کو، پورے پاکستان کو باہر نکلنا چاہیے. یہ سب کو اس کا متولی بننا چاہیے، عوام کو نکلنا چاہیے. امید ہے کہ ہمارے سب دوست ملیں گے، جماعتیں بھی ملیں گی اور جمعۃ الوداع کو اکٹھے منائیں گے انشاءاللہ. یوم القدس کے طور پر، غزہ کے مظلوموں کی یاد کے طور پر، حمایت کے طور پر انشاءاللہ اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، اور جو بھی وہاں پر ظلم کرنے میں اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، اور ممالک ہیں جو بھی ہیں، سب کے لیے تو وہ حمایت میں نکلیں گے. اور مجھے امید ہے کہ غزہ کے مظلوم، پاکستان سے بہت انہیں امیدیں ہیں. بالکل ایسا. 25 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ہے. کاش یہاں پر عوام کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی. آپ یقین کریں، پہلی جو گفتگو ہوتی نا، یہی ہوتی کہ اسرائیل کو وارننگ دی جاتی کہ بس کرو. بہت شکریہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حماس کی قیادت کی طرف سے پاکستان کے نام پیغام بھی ہے، نئی حکومت کو انہوں نے مبارکباد دی اور ساتھ پاکستان سے بہت زیادہ امیدوں کا اظہار کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ امیدیں پاکستان کے حکمرانوں سے نہیں بلکہ پاکستان کی عوام سے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.